اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یوفک عنہ من افک۔ صدق شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیرتی ہیں، پھر ان کی جو بادلوں کو بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ قسم ہے راستوں والوں کی اور تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس آخرت کی حقیقت سے ہم وہی منہ موڑتا ہے جو باطل ہے۔ یہ 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک، اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح۔ تو بے نیاز ہے ایسی چیزوں سے۔ اللہ قرآن کریم سب کو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ کلام فصاحت اور بلاغت کا زور پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ بسا اوقات ان میں یہ پہلو بھی نظر آتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ اس بات کی دلیل و گواہی ہوتی ہے کہ جو قسم کے بعد مذکور ہے۔ چنانچہ یہاں قسم کے بعد جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، جزا سزا کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ قسم ہواؤں کی کھائی گئی ہے جو گرد اڑاتی ہیں، بادلوں کا بوجھ اٹھا کر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ اتنی فصیح اور بلیغ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو کیوں پتہ نہیں پس پوچھ ڈالا ہوا ہے۔ عربی پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کوشش کریں سب کہ اس کی معنوں کو سمجھنے کی، تبھی آپ کی یہ باتیں اللہ کی دل میں اتریں گی، تبھی آپ اس پر عمل کر سکیں گے۔ آیت نمبر 10 اور 19 تک ہے کہ خدا کی مار ہو ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچو باتیں بنایا کرتے ہیں، جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں۔ پوچھتے ہیں جزا و سزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم یہ مطالبہ کرتے ہو، وہ جلدی آ جائے۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور اس کی مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کو باقاعدہ حق ہوتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جو بھی مال آپ کے پاس منتھلی آتا ہے یا جو کچھ بھی حصہ تھا اس میں تھوڑا سا سائڈ پر ضرور غریبوں کے لیے پہلے سے نکال کے رکھ دو، اور جو کچھ آپ کھانے پینے کے لیے بھی گھروں میں لا کے رکھتے ہیں کہ یہی سوچ کے لاؤ کہ اس میں فلاں کا حصہ بھی ہے، فلاں کا حصہ بھی ہے، فلاں کا حصہ بھی ہے، تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ اور ان کے لیے، اور آگے ہے آیت نمبر 20 سے 25 تک، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں گے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، خود تمہارے اپنے وجود میں بھی ہیں، یا پھر تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ اے پیغمبر، کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کہا اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ جب انہیں وہ اولاد کی خوشخبری دینے آئے تھے تب کیا، پھر وہ چپکے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا۔ کہنے لگے کیا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم نے ان کی طرف اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہیں ایک لڑکی کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اور اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں، انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگیں کیا یہ بانجھ بڑھیا بچہ جنے گی؟ مہمانوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا بڑے علم کا مالک ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس میں ہم پر ہو؟
انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اس پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس خاص نشان بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خاص چن چن کے مارے گئے، ایک ایک پتھر ان پہ جو گرتا تھا ان کا بدن گھلتا چلا جاتا تھا۔ جیسے ہی ہے تو 35 اور 42 تک کی ترجمہ کہ پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں گے۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی نشانی چھوڑ دی تھی جب ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانج تھی، اور وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کہ وہ گل کر چورا چورا ہو جائے۔ اس میں ہے نا کہ اس سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جس میں کوئی ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ایمان والے لوگ تھے وہ چند ہی لوگ تھے جن کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ساتھ لے چلو۔ یعنی وہ عذاب کی آندھی تھی، اس لیے ہواؤں میں عام طور پر جو فائدے ہوا کرتے اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اور انہیں میں سے قوم عاد کا تعارف بھی کروایا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف اور قوم سمود کا تعارف سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے۔ اچھا، یہ ہو چکا، یہ تاکہ مجھے یاد نہیں، نمبر 43 سے 49 تک۔ اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکے، اور نہ ان پر وہ اس قابل تھے کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے۔ اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ لیا تھا۔ یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا، ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی لیے اللہ نے جوڑے پیدا کرے، اب راشن نسل ہو اور یہ دنیا پھلے پھولے بڑے۔ اب سائنس نے بھی اتنی ترقی کی ہے مگر اس حقیقت تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے، مگر نہیں، ابھی اب کہتے ہیں کہ اب حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں سائنسدان۔ ابھی کتنے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں ان لوگوں میں سے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں قرآن کو۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ 50 سے 57 تک۔ لہذا دوڑو اللہ کی طرف، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، یقین جانو کہ اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو لوگ تھے اس کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان کی سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے دین پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی جلدی کرو، یہ نہیں کہ سوچتے رہ جائیں گے کیسے اور کیوں کرے۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، آگے مستحق قوت والا ہے۔ اور اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے
ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ تکمیل کو پہنچی سورۃ الذاریات بھی۔